ذرا ان فنکاروں کی بات سنیں کہ یہ فنکار کس انداز میں یہ کلام فرما رہے ہیں اور کس انداز میں یہ بات کر رہے ہیں۔ آواز دیکھیں انا چاری انہوں نے دروازے پہ زور زور سے دستک دینی شروع کی، اندر سے جناب فضائی آواز دے کہ انا جاریۃ الزہرا، میں زہرا کی کنیز ہوں، اس دروازے پہ اونچی آواز میں شور نہ کرو۔ اندر علی اور علی کی زوجہ زہرا بیٹھی ہوئی ہے، اندر حسنین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی دروازہ جہاں نبی اجازت مانگتے تھے۔ کسی نے باہر سے کہا علی کو باہر بھیج ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ آگ کا لفظ زہرا کے کان پہ آیا، سیدہ نے ایک دفعہ علی کی طرف دیکھا، سیدہ نے دیوار پہ ہاتھ رکھا، سیدہ چلتی چلتی دروازے پہ آئی، دروازے پہ آ کے سیدہ باہر والے بندے سے مخاطب ہوئی۔ سیدہ نے پہلے میری کنیز فضہ تم سے مخاطب تھی، انا فاطمہ بنت محمد، اب میں خود فاطمہ تم سے مخاطب ہوں، خبردار میرے دروازے کے آگے شور نہ کرو۔ تمہیں نہیں پتہ اس دروازے پہ نبی اجازت مانگتے تھے۔ باہر سے کسی کی آواز آئی، فاطمہ عورتوں والے بہانے نہ کر، علی کو گھر سے باہر نکال ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی دیکھ رہی بھول گئے تم قرآن کی آیت ہے، اللہ نے اس دروازے کی حرمت کا حکم دیا ہے۔ اس نے خالد بن ولید کو اشارہ کیا، اس نے ایک لکڑی کو آگ لگا کے دروازے میں پھینکی، دروازے پہ شعلے لگنے شروع ہوئے، دروازے کے شعلے بی بی کو شہر میں نظر آئے۔ بی بی کی آواز ہے، کیا تم نے میرے دروازے کو آگ لگا دی ہے؟ زہرا کے دونوں ہاتھ دروازے کے اوپر تھے، میں غلط پڑھوں زہرا مجھے معاف نہ کرے۔ کسی نے باہر سے اپنی ٹانگ کے ساتھ دھکا مارا، چلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر آیا۔ زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، یا اس نے دروازے کو زور سے بند کیا؟ زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، لوہے کی میخیں زہرا کے پہلو میں چلی گئی۔ بی بی کا ایک ہاتھ باہر آیا، کلفت نے تازیانہ نکالا، اس نے زہرا کے بازو میں تازیانہ مارا۔ زہرا کی آواز ہے، یا علی میرا موشن شہید ہو گیا۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ فلک کے تیر کا کیا ٹھیک نشانہ تھا، ایک طرف مرحب تھا یہاں حیدر کا نشانہ تھا۔ وہ دشمن کیا کرے گا فتح مجھ پر، خدا کا نبی راضی جو ہے مجھ پر۔ میں کر دوں سر سے سر جدا ان کا اگر مجھے حکم ہو مصطفیٰ کا۔ میں خدا کا شیر ہوں تو کیا ہے، میں غلام ہوں مصطفیٰ کا۔ میرے زخموں پہ لگی مرہم کھلی آنکھیں میری، اب دشمن پہ فتح ہوگی میری، مجھے سینے سے لگایا جو مصطفیٰ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت اور ان کی طاقت اور ان کا میدان میں لڑنا، اس کو ہر کوئی جانتا ہے، مسلمان بھی جانتے ہیں اور کافر بھی جانتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے دلیر تھے اور طاقتور تھے اور آپ کتنے بڑے بہادر تھے۔ یہ کسی کو بتانے کی بات نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بڑے بہادر تھے، کیونکہ یہ بات سب کو پتہ ہے۔ جب خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تمام صحابہ موجود تھے، تو عمرو بن عبد ود یہ بہت ہی بڑے کافر، طاقتور اور بہادر تھے جو لڑتے تھے میدان میں۔ اس نے پکارا مسلمانوں کو، چیلنج کیا کہ آؤ میرے میدان میں، تمہیں جنت کی ضرورت ہے تو میں تمہیں جنت بھیجوں، آؤ میرے مقابلے میں۔ اس نے بڑے شور اور غرور سے یہ آواز لگائی، تو سارے صحابہ وہاں موجود تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر ان کو بیٹھے رہا نہ گیا، فوراً ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بٹھا دیا۔ پھر دوسری مرتبہ اس کافر نے پھر چیلنج کیا اور پکارا کہ آؤ میرے مقابلے میں، کوئی مرد ہے تو آئے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کوئی نہیں اٹھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھا دیا۔ پھر تیسری مرتبہ اس کافر نے آواز لگائی کہ ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے میں آئے، تو پھر کوئی نہیں اٹھا، تو حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ جانتے نہیں، آپ بیٹھ جائیں، یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو جانتا ہوں۔ وہاں پر حضرت علی کی یہ دلیری اور بہادری ایسی تھی کہ اس کو وہاں پر بیٹھا نہیں گیا مردوں کے بیچ میں، اتنے بڑے مرد تھے، صحابہ تھے، ان کے اندر حضرت علی کو بیٹھا نہیں گیا، فوراً ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس سے مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی، اس کو وہیں پر قتل کیا۔
تو یہ حضرت علی کی بہادری ہے، یہ حضرت علی کی دلیری اور شجاعت ہے۔ ہمیں حب علی ہے، ہم علی کو مانتے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے دروازے پر جب فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت علی بیٹھے رہے گھر میں، حضرت علی گھر پر بیٹھے رہے، باہر نہیں نکل رہے تھے، اور فاطمہ آئی دروازے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے آ کر بات کی۔ پھر ایسا ہوا کہ گھر جلا دیا، پھر بھی حضرت علی باہر نہیں آ رہے ہیں، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، پھر بھی حضرت علی باہر نہیں آ رہے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ آپ کے دروازے پر کوئی آدمی آئے اور آپ کو باہر بلائے، اگر آپ باہر نہ نکلے تو وہ آپ کو چیلنج کرے، آپ کے دروازے کو آگ لگا دے، تو کیا پھر بھی آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ کیا پھر بھی آپ مجبور ہو جائیں گے؟ جب حضرت علی مردوں کے بیچ میں نہیں بیٹھ سکا، اتنے بڑے مرد تھے، وہاں پر حضرت علی نہ بیٹھ سکا اور جا کے میدان میں کھڑے ہو گئے، اور یہاں پہ عورت کے بیچ میں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر گھر میں کیسے گھر میں بیٹھ سکتے تھے؟ جبکہ وہاں پر اس میدان میں پکارنے والا عمرو بن عبد ود تھا، تو اس میدان میں پکارنے والا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق تھا، تو وہاں پر بھی تو مقابلہ عمرو بن عبد ود سے تھا اور یہاں پر مقابلہ عمر فاروق سے تھا، تو کیوں نہیں باہر نکلے؟ کہ ڈرامے رچاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ گھر جلا دیا گیا اور حضرت علی باہر نہ آئے، تو آپ کے گھر کو کوئی جلا دے، آپ کی بیوی کو کوئی زخمی کر دے، آپ کے گھر میں کوئی آگ لگا دے، تو پھر بھی آپ باہر نہیں نکلیں گے؟ یہ تو عام مرد کی غیرت کے بھی خلاف ہے، یہ تو عام مرد کی غیرت کے خلاف ہے۔ آپ حضرت علی کی بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ہر میدان میں آگے تھے، جو ہر میدان میں آگے تھے۔ جب جنگ احد لگی تو اس میں آپ نے سب سے زیادہ پہل کیا لڑائی میں، اور آپ نے وہاں پر ایسے جوہر دکھائے لڑائی کے کہ کافروں کو آپ نے صحیح طرح سے شکست دے دی، اور لڑائی کے اندر آپ جمے رہے، آپ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے، آپ ایسے لڑے۔ تو ہر میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی نے وہ جوہر دکھائے ہیں، وہ لڑائی لڑی ہے جو تاریخ گواہ ہے۔ لیکن جب کہ حضرت علی کے دروازے پہ کوئی آگے آگ لگائے، حضرت علی کے گھر والوں کو کوئی زخمی کرے، تو حضرت علی بیٹھے رہے، تو ایسے شیر کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایسی دلیری کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ میدان میں تو لڑے لیکن گھر میں لڑائی کی جب بات آئے تو وہ بیٹھا رہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر جا رہے تھے، جنگ تبوک پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گھر میں رہنے دیا کہ یہاں پر خیال کریں، یہاں پر منافقین کی بہت زیادہ چالیں ہیں۔ تو وہاں پر جب حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر روانہ ہو گئے، تو جب حضرت علی نے سنا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو حضرت علی اپنے گھر میں بیٹھ نہیں سکے اور فوراً ہی وہاں سے نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں آ کے ملے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی آپ کو مدینے میں چھوڑ کے آیا تھا، آپ میرے پیچھے کیوں آئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ اس طرح کی بات کر رہے تھے، تبھی میں آپ کے پاس یہاں پر آ گیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جیسے ہارون کا مقام ہے موسیٰ کے پاس، آپ کا بھی میرے پاس ایسا مقام ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور فوراً ہی وہیں سے واپس ہو گئے۔ تو حضرت علی تو ایسے دلیر تھے اور ایسے بہادر تھے، جب تھوڑی سی بات سنی تو وہیں سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے، جبکہ یہاں پر میدان میں کھڑے ہو کے یہاں پر اس کے گھر والوں کو زخمی کیا جا رہا ہے اور گھر کو آگ لگائی جا رہی ہو اور میدان میں علی کو پکارا جا رہا ہو، تو حضرت علی میدان میں نہ آئے، لیکن یہاں پر حضرت علی کے گھر والوں کو زخمی کیا گیا اور گھر میں آگ لگا دی اور علی کو پکار رہے ہیں، لیکن علی میدان میں نہیں آ رہے ہیں اور علی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیں، تو یہ آپ اپنے اندر اتنی غیرت رکھتے ہیں؟ کیا مجھے آپ بتائیں کہ آپ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے تو آپ خاموش ہو جائیں گے، آپ بیٹھ جائیں گے؟ کہیں کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی
उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उमर फारूक से करवाया। तो किस लिए करवाया था? फिर ये निकाह क्यों हुआ? जब इतनी तकलीफें दी, आपकी घरवाली को जख्मी कर दिया गया, और उसके बावजूद भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो ये क्यों दिया, किस लिए दिया? फिर उसके बावजूद हजरत अली फारूक आजम के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, उस्मान गनी के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, ये सारे काम हजरत अली उनके साथ करते रहे। तो फिर क्यों किया जब इतना हजरत अली के साथ उन लोगों ने गलत किया? आम लोग भी ऐसा काम नहीं करते। जब आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं तो रिश्ता जो दिया हुआ होता है वो रिश्ता भी नहीं देते। लड़ने के बाद वो बोलते हैं जो होना है होने दो, लेकिन अब इसको हम रिश्ता नहीं देंगे। तो मुझे बताएं कि आम लोगों की ये गैरत है, तो हजरत अली का मकाम क्या होगा? क्या अपने दुश्मन को कोई रिश्ता दे सकता है? जो उसके घर को नुकसान पहुंचाए, जो उसके घर को आग लगा दे, जो उनके घर वालों को जख्मी कर दे, क्या उनके पीछे नमाजें पढ़ी जा सकती हैं? आज ये आलम है कि बरेली, देवबंदी, शिया ये फतवाएं देते हैं के साथ निकाह नहीं हो सकता। तो जब ये एक दूसरे के साथ इस तरह की फतवाएं देते हैं कि इनके साथ निकाह नहीं हो सकता, तो फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप क्या कहेंगे? जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको अपनी बेटी दी, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को, इतने बड़े अपने दुश्मन को उसने अपनी बेटी दे दी, और हजरत अली उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे। यहाँ आज ये जो मसलक हैं, ये एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ते हैं, ये तो फतवा देते हैं इनके पीछे नमाज नहीं होती। तो इनकी गैरत का मकाम ये है कि ये एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते। बरेली, देवबंदी, शिया, अहले हदीस एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो हजरत अली उनके पीछे कैसे नमाजें पढ़ रहे थे? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे। जो आज के फिरके हैं, देवबंदी, बरेली, शिया, अहले हदीस, और ये जो है, क्या इनकी गैरत ज्यादा है कि इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, एक दूसरे के साथ रिश्ता नहीं करते, फतवाएं देते हैं? जबकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी का रिश्ता भी दिया और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाजें भी पढ़ी। तो ये किस चीज का सबूत है? जब हजरत अली ने जंग लड़ी तो क्या उसके साथ सहाबा नहीं थे? जब हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से जंग लड़ी तो क्या उसके साथ सहाबा नहीं थे? क्या जब हजरत अमीर माविया से हजरत अली ने जंग लड़ी तो क्या उनके साथ सहाबा नहीं थे? जब खवारिज के खिलाफ जंग लड़ी तो क्या उसके साथ सहाबा नहीं थे? तो आपके साथ जब सहाबा थे, हर मैदान में, लड़ाई के मैदान में आपके साथ सहाबा थे, तो इस मैदान में आपके साथ सहाबा क्यों नहीं आए? क्या वो खामोश बैठे रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को घर में तकलीफ दी जा रही हो और वो सहाबा घर में बैठे हैं और खामोश हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और फारूक आजम और दूसरे सहाबा जो चाहे वो कर रहे हैं? ये तुम लोगों की गैरत हो सकती है कि जब तुम्हारे दरवाजे पे कोई आए, तुम्हें मारे, तुम्हें ललकारे, तुम खामोश बैठे रहो और उनके पीछे नमाजें पढ़ते रहो। शेर हमेशा शेर होता है, वो कभी भी जो है ना खामोश नहीं रह सकता कि कोई उसको ललकारे, कोई उसको मैदान में पुकारे और शेर खामोश बैठा रहे, क्योंकि ये शेर की शुजाअत के खिलाफ है ये बात। आज लोगों को उठ के बताते हैं कि ये अहल बैत के साथ ये जुल्म हुआ और उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनके घर को जलाया गया और हजरत अली घर में बैठे रहे और फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को जख्मी किया गया। ये तो आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, उनकी बहादुरी के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप उनकी दिलेरी के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप उनकी गैरत के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। हमारा ये नजरिया है कि हजरत अली हर मैदान में आगे बढ़ने वाले थे, हर मैदान में पहल करने वाले थे, और हजरत अली पीछे रहने वालों में से कभी नहीं थे। जिसने हजरत अली ने वो अपनी शुजाअत के जोहर दिखाए लड़ाई के मैदान में और सखावत के मैदान में, बहादुरी के मैदान में, हर वक्त आप आगे रहे, तो हजरत अली पीछे रहने वालों में से तो थे ही नहीं। लोगों को रुलाने के लिए और भी किस्से आपके पास बहुत हैं, और किस्से उठाएं, लोगों को बताएं, लोगों को रुलाएं, लेकिन इस तरह की बातें करके लोगों को रुलाए नहीं, उनकी गैरत को कम न करें, उनको डरपोक न समझें कि जिनकी दिलेरी, शुजाअत, बहादुरी के किस्से मशहूर हैं, वो बैठने वालों में से तो कभी थे ही नहीं, वो खामोश रहने वालों में नहीं थे कि कोई मेरे घर पे जुल्म करे, घर में आग लगाए तो हम खामोश बैठ के रह जाए।